یہ پریشان کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کو سزا دیتی ہے، ڈانٹتی ہے، ڈپٹتی ہے، اس ماں کا مقصد بیٹے کو تکلیف پہنچانا نہیں ہوتا۔ بیٹے کو جب تکلیف پہنچتی ہے ماں کو پہلے پہنچتی ہے۔ ماں بیٹے کو تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں چاہتی، لیکن جو وہ غلطی کر رہا ہے، جو وہ بغاوت اور نافرمانی کر رہا ہے، اس سے بچانے کے لیے تھوڑا سا ماں جھنجھوڑتی ہے تاکہ اس پریشانی سے، اس نافرمانی سے اور اس بغاوت سے یہ آدمی، یہ میرا بیٹا باز آ جائے۔ بعین ہی اسی طرح اللہ رب العزت انسانوں کو دنیا میں، خصوصاً مسلمانوں کو، اللہ تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے۔ اللہ رحمان ہے، اللہ کی ذات رحیم ہے، اللہ کی ذات کریم ہے۔ کروڑوں اور لاکھوں ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں۔ دنیا میں جو اللہ آزمائشیں بھیجتے ہیں، سزائیں بھیجتے ہیں، انسانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں۔ فرمان خداوندی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ یہ 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 147 ہے۔ اللہ فرمان الہی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ رب العزت تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور اللہ کی ذات پر یقین کرو، توکل کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ کی ذات نیکی کی قدر کرنے والے ہیں، اللہ کی ذات جاننے والی ذات ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو دنیا میں سزا ہے، دنیا میں بیماری ہے، دنیا میں وائرس ہے، اللہ کی طرف سے تکلیف جو ہے، وہ انسان کے ضمیر کو، خصوصاً مسلمان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ اے انسان ہوش کر۔ اسی طرح ڈراؤنا خواب آ جانا، کسی طرح سے انسان جب پریشان ہوتا ہے، اللہ در حقیقت اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں بندے کو کہ بندے آ جا، میری طرف رجوع کر لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، میرا ہو جا، میرا بن جا۔ کہاں دنیا میں بھٹکتا پھرتا ہے؟ اصل مقصد یہ ہوتا ہے۔ کب آتے ہیں یہ اللہ کی عذاب؟ دنیا میں یہ طرح طرح کی بیماریاں، یہ تکالیف، یہ کب اور کیوں آتے ہیں؟ کیوں تو آپ نے سنا کہ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ بندے اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ کب آتے ہیں؟ وہ میں نے جو وجوہات بیان کرنی ہیں، وقتی طور پر میرے ذہن میں 4 ہیں، این ممکن ہے زیادہ بھی ہوں، لیکن وہ 4 وجوہات آپ سماعت فرمائیں جن کی وجہ سے دنیا میں اللہ کی طرف سے اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ سزائیں بھیجتے ہیں، اللہ بیماریاں بھیجتے ہیں، اللہ وائرس بھیجتے ہیں۔ وہ 4 باتیں: نمبر 1، جب بڑے بڑے گناہ کیے جائیں، جب بڑے بڑے گناہ کیے جائیں تو اللہ دنیا میں اپنی سزا بھیجتا ہے، اللہ دنیا میں اپنا عذاب بھیجتا ہے۔ سب سے پہلی قوم جو اس کائنات میں غرق ہوئی، دنیا میں اللہ کے عذاب کا سامنا ہوا، وہ قوم نوح تھی۔ سب سے بڑا گناہ انہوں نے شرک والا گناہ کیا تھا۔ شرک سے بڑا اس کائنات میں گناہ کوئی نہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم اس کائنات میں سب سے پہلے عذاب کا اس کے سامنا ہوا اور سب سے بڑا گناہ شرک کیا۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں، نیک بندوں کی مورتیاں بناتے تھے، بت بناتے تھے، اور ان کا عقیدہ اور گمان ہوتا تھا کہ ان بزرگوں کی روح، پہلے تو ان کو یاد کرتے تھے کہ ان کی یاد میں، ان کی محبت میں ہم نے یہ مورتیاں اور بت بنائے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ ان کا یہ ذہن بنا کہ ان کی، جن کو ہم پکارتے ہیں، ان کی روحیں یہاں پر آتی ہیں، ہماری باتیں سنتی ہیں، ہمیں دیکھتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، ہم ان کو پکارتے ہیں، یہ ہماری مدد کرتی ہیں، حاجتیں
اس طرح شرک آہستہ آہستہ اس قوم میں سرایت کر گیا. جب سارے گناہ پہ آمادہ ہوئے، 80 یا 82 آدمی مسلمان، باقی ساری امت کفر پر، اور سب سے بڑے گناہ شرک انہوں نے کیا، تو اللہ نے دنیا میں ان کو ملیا میٹ کیا. اللہ کی طرف سے سزا آئی، اللہ کا عذاب آیا. بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ سب سے بڑا گناہ قرآن کی زبانی شرک کو ان الشرک لظلم عظیم کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا گناہ ظلم ہے. سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی بے انصافی وہ شرک ہے. حدیث کی زبانی، آقا علیہ السلام کی زبانی شرک کو اکبر الکبائر کہا گیا ہے، سب کبیرہ گناہوں سے بڑا کبیرہ گناہ. الا انبئکم باکبر الکبائر، شان والے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ضرور بتلائیے. فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کے حق کو غیروں میں تقسیم کرنا. سجدہ اللہ کا حق ہے، غیر اللہ کے دروں پہ سجدہ کرنا. نظر نیاز اللہ کا حق ہے، نظریں اور نیازیں غیر اللہ کے نام کی دینا. پکار صرف اللہ کا حق ہے کہ حاجات اور مشکلات میں، مصیبت اور تکلیف میں اگر پکارا جائے تو صرف اللہ کو پکارا جائے. توکل اور بھروسہ مسلمان کا 100% صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، نبیوں کی طرح ہونا چاہیے، صحابہ کی طرح ہونا چاہیے. آج اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. کسی چھوٹے پر یا بڑے پر، کسی پڑھے لکھے پر یا ان پڑھ پر، کسی مرد پر یا کسی عورت پر کوئی چھوٹی یا بڑی تکلیف پہنچتی ہے، ہر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ہر دروازہ کہیں سے میرا کام بن جائے. جب کہیں سے کام نہیں بنتا تو آخر میں ہمارے معاشرے کے لوگ کہتے ہیں اب تو جو کرے گا اللہ ہی کرے گا، اب تو جو کرے گا اللہ ہی کرے گا. نہیں میرا بھائی، نہیں میری بہن، شروع میں بھی جو کرنا تھا اللہ ہی نے کرنا تھا، اب بھی جو کرنا ہے اللہ ہی نے کرنا ہے، اور قیامت کی صبح تک جو کرے گا اللہ ہی کرے گا. ہر حاجت کو، ہر تکلیف اور ہر پریشانی کو دور اگر کرے گا تو صرف اللہ کرے گا. یہ توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے. اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو عقیدہ کہتے ہیں، اس کو توحید کہتے ہیں. بہرحال سب سے بڑا گناہ شرک، اس کے بعد والدین کی نافرمانی. میں آپ کو حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں. اس کے بعد کسی جان کو ناحق قتل کرنا، اس کے بعد جھوٹی قسم کھانا. درجہ بدرجہ نیچے آتے جائیں. نماز کا ترک کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، سود کھانا، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ، اللہ کے ساتھ لڑائی کرنا، اور درجہ بدرجہ جو گناہ قرآن یا احادیث میں بیان ہوئے، اللہ کے نبی نے ان سے ڈرایا، نصوص قطعیہ ان پہ وارد ہوئیں، وہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. بڑے بڑے گناہ جب کیے جائیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے. قوم نوح نے بڑا گناہ کیا، سب نے کیا، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اللہ کی سزا دنیا میں آئی. نمبر 1. نمبر 2، جب اجتماعی گناہ کیے جائیں. ایک ہوتا ہے انفرادی گناہ، ایک ہوتے ہیں اجتماعی گناہ. امت من حیث الامت، امت کا ہر آدمی گناہ میں جب ملوث ہو جائے تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے، اللہ پریشانیاں دنیا میں بھیجتے ہیں. پچھلی قوموں کا آپ حال دیکھیں، قرآن کی زبانی، احادیث کی زبانی، سچی کتابوں کی زبانی، آپ پچھلی قوموں کے حالات دیکھیں. چند ایک مسلمان اللہ کے نبی کی بات کو سننے والے، باقی سب گنڈے. قوم شعیب علیہ السلام کا حال دیکھیں، چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، ہر کوئی بے ایمانی اور فراڈ پہ لگا ہوا ہے، ہر کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے. جب بغاوت پوری امت میں سرایت کر جائے تو اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے. قوم لوط کا حال دیکھو، گنڈے راستے میں بیٹھ کے تالیاں بجانے والے، محفلوں میں سیٹیاں بجانے والے، لڑکوں کے ساتھ بدماشیاں کرنے والے. جب ہر آدمی کا یہ حال ہوا، ہر آدمی گناہ میں ملوث ہوا، اللہ کا عذاب آیا. تو دوسری بات،
جب اجتماعی سطح پر اللہ کی نافرمانی کی جائے اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ دنیا میں عذاب بھیجتے ہیں۔ تیسری بات، جب گناہوں پر گناہ کیے جائیں، جب گناہوں پر گناہ کیے جائیں، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، رجوع کی، توبہ کی، کوئی واپسی کی کوئی صورت اختیار نہ کی جائے، گناہوں پر مداومت اور ہمیشگی اختیار کی جائے، گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہی پھنستا چلا جائے، توبہ کی کوئی سبیل نہ جب بنے تو اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ کی طرف سے دنیا میں پریشانی آتی ہے۔ جو آیت کریمہ، دو آیت کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی، اب ان کا ترجمہ سنیں، مختصر تفسیر سنیں، آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ یہ چونکہ ہے تو پہلی قوموں کا حال، لیکن قرآن نے جو پہلی قوموں کا حال بھی بیان کیا ہے اس امت کو سبق سکھانے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے کافروں پر اللہ کی پھٹکار پڑی، اللہ کی لعنت پڑی، اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، دنیا میں اللہ کا ان پہ عذاب آیا، دنیا میں اللہ نے ان پر سزا بھیجی۔ علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، اللہ کے نبی حضرت داؤد خلیفۃ اللہ اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم روح اللہ کی زبانی اللہ نے ان پر پھٹکار ماری، اللہ نے ان پر دنیا میں سزا بھیجی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اگلی بات سننے سے پہلے توجہ فرمائیں، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، تورات اور زبور انجیل میں ان پر لعنت ہوئی، زبور اور انجیل میں بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت ہوئی، علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام کی زبانی، اس کی وجہ سے، اس پھٹکار کی وجہ سے، اس سزا کی وجہ سے وہ دنیا میں بندر بن گئے۔ وعیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی، وہ خنزیر بن گئے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانیاں کی، انہوں نے بغاوتیں کی، وکانوا یعتدون، اور حدوں سے نکل گئے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ کسی برائی سے باز نہیں آتے تھے، فعلوا، جو بھی برائی کرتے تھے برائی کرتے چلے جاتے تھے، گناہوں پر گناہ کرتے تھے، باز نہیں آتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا وہ کام کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر اللہ کی پھٹکار، جب حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی پڑی تو دنیا میں وہ بندر بنے۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر جب اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ کی زبانی پھٹکار پڑی، ان پہ اللہ کی سزا آئی، وہ خنزیر بن گئے، دنیا میں ان کو اللہ کے عذاب کا، اللہ کی سزا کا سامنا کیوں ہوا؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اللہ کی بغاوتیں کی، زیادتیاں کی، حدوں سے نکلے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کسی گناہ سے باز نہیں آتے تھے۔ گناہ کا سرزد ہو جانا یہ کوئی برائی نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، انسان سے خطا اور گناہ سرزد ہو ہی جاتا ہے، لیکن گناہ کے اوپر ڈٹ جانا اور گناہ پر گناہ کرنا، صبح بھی گناہ، شام کو بھی گناہ، تنہائی میں بھی گناہ اور مجالس میں بھی گناہ، انفرادی بھی گناہ اور اجتماعی بھی گناہ، ہر وقت گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ۔ آج اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ امت کا ہر آدمی گناہ میں ڈوبا، اجتماعی سطح پہ گناہوں پر گناہ، گناہوں پر گناہ، ہر آدمی کی زندگی گناہوں میں لت پت ہے۔ اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے دنیا میں اپنا عذاب بھیجا، اللہ اپنی سزا بھیجی، مختصر سا چھوٹا سا اللہ نے عذاب دکھایا کہ مسلمانوں ہوش کرو، واپس آ جاؤ۔ یہ تھی تیسری بات، جب گناہوں پر گناہ کیے جائیں اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ دنیا میں اپنا عذاب بھیجتے ہیں جیسے پہلی قوموں پر اللہ نے بھیجا۔ چوتھی بات، آخری بات جو میرے ذہن میں ہے، جو وجہ مجھے سمجھ آئی اس پریشانی کی، کہ جب علانیہ گناہ کیے جائیں، کھلم کھلا اللہ کی بغاوت کی جائے، کوئی ڈر، کوئی خطرہ، کوئی شرم محسوس نہ کی جائے کہ اللہ کی بغاوت اور نافرمانی ہو رہی ہے، جب علل اعلان
علانیہ کھلم کھلا اللہ کی بغاوت ہو، اللہ کو غصہ آتا ہے اور اللہ اپنا عذاب دنیا میں بھیجتا ہے۔ شان والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دو مبارک فرمان آپ نے سنے، ترجمہ سماعت فرمائے، فرمایا کل امتی معافن، میری ساری امت کے لیے معافی کی گنجائش ہے، الا المجاہرین، مگر علانیہ اللہ کی بغاوتیں کرنے والے، علانیہ گناہ کرنے والے، کھلم کھلا اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کرنے والے، ان کو بخشا نہیں جائے گا، ان کو پکڑا جائے گا۔ اور دوسری حدیث، وہ اگر مجھے موقع ملا تو میں انشاءاللہ آئندہ اس کی پوری تشریح آپ حضرات کے سامنے کروں گا، چونکہ آج وقت مختصر تھا، اس لیے اس حدیث پاک میں اللہ کے شان والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ میں صرف پہلی کو آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ دنیا میں یہ پریشانی کیوں آئی، اللہ ناراض ہیں۔ کب اللہ ناراض ہوتے ہیں؟ وہ 4 وجوہات آپ نے سماعت فرمائی ہیں، 3 ہو چکی، چوتھی وجہ جب علانیہ اللہ کی بغاوت کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک دوسرا فرمان سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں، اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال، اللہ کے شان والے نبی ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ہیں، خمسن، 5 چیزیں ہیں جب تم کو ان 5 کے ساتھ آزمایا جائے گا۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس وقت سے کہ تم میں وہ 5 چیزیں پائی جائیں، تم ان 5 خصلتوں، 5 صفتوں، 5 عادتوں، 5 برائیوں کو تم پالو۔ اللہ کی پناہ، اللہ مجھے پناہ دے کہ میری امت میں وہ 5 چیزیں پیدا ہو جائیں۔ اللہ نہ کرے کہ میری امت وہ 5 برائیوں کا ارتکاب کرے۔ سب سے پہلی برائی، شان والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، کسی قوم میں بھی جب برائی کھل کر سامنے آ جائے، حتی یعلنوا بها، اور علانیہ کھل کے وہ برائی بغاوتیں اللہ کی کریں، وہ قوم اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کھل کے علل اعلان کرنے لگے، الا فشا فیہم الطاعون، جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے، قوم علانیہ اللہ کی بغاوت کرنے پہ اتر آئے، الا فشا فیہم الطاعون، اس میں طاعون پھیل جاتا ہے، وائرس پھیل جاتا ہے۔ طاعون عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ اگر انگلش میں کرو تو وہ وائرس کہا جائے گا، اور طاعون کا اپنی زبان میں اگر ترجمہ اردو وغیرہ میں کرو تو اس کو وبا کہا جائے گا۔ فرمایا جب قوم کھلم کھلا اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کرے گی، الا فشا فیہم الطاعون، ان میں وائرس پھیل جائے گا، ان میں طاعون پھیل جائے گا، ان میں وبا پھیل جائے گی۔ صرف وبا نہیں، والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا، ان سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں، اب اس علل اعلان بغاوت کی وجہ سے ایسی بیماریاں بھی پیدا ہوں گی جو ان کے پہلے بزرگوں میں جو پہلے بزرگ گزرے ہیں ان میں کبھی بھی وہ نہیں پائی گئی، ایسی بیماریاں ان میں آئیں گی۔ یہ لمبی حدیث ہے، اور بھی برائیوں کا ذکر ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اللہ نے سزائیں دنیا میں بھیجی ہیں ان کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ العزیز پھر کبھی موقع ملا تو اگلے درس میں وہ عرض کر دی جائیں گی۔ اب دوبارہ جو کچھ میں نے عرض کیا اس کا خلاصہ، دنیا میں اللہ کی طرف سے پریشانی، سزا، وبا، وائرس، بیماری یہ تب آتی ہے جب 4 قسم کی بدماشیاں، 4 قسم کے گناہ کیے جائیں۔
4 قسم کی برائیاں جب بندوں میں پیدا ہوں تو اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے دنیا میں۔ پہلی چیز، بڑے بڑے گناہ کیے جائیں۔ دوسری چیز، اجتماعی گناہ کیے جائیں۔ تیسری چیز، گناہوں پر گناہ کیے جائیں۔ چوتھی چیز، علانیہ گناہ کیے جائیں۔ آج علانیہ گناہ موجود نہیں ہے، آج گناہوں پر گناہ موجود نہیں ہے دنیا میں۔ آج اجتماعی سطح پہ ساری دنیا گناہوں میں ملوث نہیں۔ آج بڑے بڑے گناہ دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ شرک، تکے سیر، قتل، انسان کا خون بہانا، وہ تو گاجر مولی کاٹنے کے برابر ہو گیا۔ یہاں 3 قتل ہو گئے، وہاں 10 قتل ہو گئے، وہاں اتنے شہید ہو گئے، وہاں اتنے ناحق قتل ہو گئے، وہاں جان سے محروم ہو گئے۔ 100 آدمی فلاں جگہ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے۔ قتل اور قتل کی خبر ایک عام خبر بن گئی ہے۔ دل نہیں دہلتا کہ ایک انسان نے دوسرے انسان کی جان لے لی۔ اسی طرح جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ دہی۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ بہرحال میں اس سے زیادہ تفصیل نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ خود اپنے معاشرے پہ نظر دوڑائیں، خود اپنے گریبان میں جھانکیں۔ میں خود سب سے زیادہ بیمار ہوں، مجھے خود اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ میرے اندر کتنی کتنی بیماریاں ہیں۔ اگر اپنے معاشرے پہ نظر آپ دوڑائیں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر احتساب کریں، محاسبہ کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا آج امت میں بڑے گناہ بھی ہیں، آج امت میں اجتماعی گناہ بھی ہیں، آج امت میں گناہوں پر گناہ بھی ہیں، آج امت میں علانیہ گناہ بھی ہیں۔ یہی تو وجوہات تھی جن کی وجہ سے اللہ نے پہلی قوموں کو پکڑا۔ کسی ایک قوم کے اندر ایک بیماری تو اللہ نے اس کو پکڑ لیا، کسی دوسری قوم میں ایک اور قسم کی بیماری اللہ نے پکڑ لیا، کسی دوسری قوم میں 2 بیماریاں 4 بیماریاں اللہ نے پکڑ لیا۔ یہ امت آج وہ جو پہلی امتوں نے جو سارے کالے کرتوت کیے وہ سب کے سب اس امت میں موجود ہیں۔ اللہ کی پکڑ اور اللہ کی سزا نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ میرے دوستو، احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے چیز بتائی ہے جس کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ ہے توبہ۔ توبہ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ ایک عیسائی بہت بڑا، آخری بات، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، جیل کے اپنے ایریا میں، جیل کے باہر سے گزر رہا تھا، جیل کے اندر ایک قیدی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تفسیر قرطبی نے بہت ہی اچھی اس آیت کی تفسیر کی ہے۔ یہ بات سن کر اختتام کرتے ہیں۔ وہ قیدی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ دین کا بڑا عالم عیسائی باہر سے گزرا، وہ آیت کریمہ، صرف اتنی سی آیت کریمہ ہے، اس کے کان میں پڑی، سنا، کھڑا ہو گیا، غور کیا اور مسلمان ہوا۔ وہ آیت کریمہ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ آیت کریمہ تھی۔ آج کئی بار ہم یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ وہ چونکہ عالم تھا، اسے پتا تھا کہ ایک ایک لفظ میں کیا کچھ بیان ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو میں حیران رہ گیا کہ قرآن کریم، اس کی صرف اتنی سی آیت، اس آیت کریمہ نے پوری تورات کا، پوری زبور کا، پوری انجیل کا خلاصہ بیان کر دیا۔
ایک آیت کریمہ میں سب کچھ اللہ نے بیان کر دیا۔ وہ آیت کریمہ کیا بتلا رہی ہے ہمیں، وہ آپ سماعت فرمائے۔ تفسیر قرطبی والے نے کیا ہی عجیب تفسیر کی ہے۔ فرمایا من یطع اللہ، جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے، فی الفرائض، فرائض جو چیز انسان کے اوپر فرض ہے، مقرر ہے، لکھی گئی ہے، ان باتوں میں جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے، فرائض میں اللہ کی اطاعت کرے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فی السنن، سنتوں میں اللہ کے رسول کی فرمان برداری کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، فی ما مضى من عمرہ، جو زندگی اس کی گزر گئی، جتنی زندگی اس نے گزاری ہے، اس زندگی کے بارے میں اللہ سے ڈرے کہ اللہ میں نے کیسے گزار دی۔ وَيَتَّقْهِ، اور ما بقی من عمرہ، اور اللہ سے اور ڈرے اور گناہوں سے بچے، ما بقی من عمرہ، جو زندگی اس کی باقی ہے اس میں بچتا رہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ وہ عیسائی مسلمان ہوا یہ آیت کریمہ سن کے، یہ آیت کریمہ کیا کہتی ہے؟ من یطع اللہ، جو اللہ کی فرمان برداری کرے، فی الفرائض، فرائض میں اللہ کی فرمان برداری کرے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، فی السنن، سنتوں میں اللہ کے رسول کی فرمان برداری کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ ما مضى من عمرہ، جو اس کی عمر گزر چکی ہے اس عمر کے بارے میں، یخش اللہ، اللہ سے ڈرے، وَيَتَّقْهِ ما بقی من عمرہ، اور جو اس کی زندگی باقی ہے اس میں بچتا رہے، ڈرتا رہے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ ہیں کامیاب لوگ۔ تو اگر آج ہم تو سچے دل سے توبہ اور اس کے بعد اس آیت کریمہ پہ عمل شروع کر دیں، فرائض میں اللہ کی اطاعت کریں، سنن میں اللہ کے حبیب کی اطاعت کریں، اور جو زندگی گزری ہے اس میں اللہ سے ڈریں، اور جو زندگی باقی ہے اس میں بچیں، گناہوں سے بچیں، اولئک هم الفائزون، اس سے بہتر نسخہ شاید ہمیں نہ ملے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے، پوری امت مسلمہ کے اور سب انسانوں کے حال پر رحم فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک، اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک، اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک اللہم من کل ذنب و خطیئۃ و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اعلنا وما اسررنا وما انت اعلم به منا۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها صغيرها وكبيرها خطأها وعمدها ما علمنا منها وما لم نعلم۔ اللہم اغفر لنا واستر لنا عیوبنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللہ ہم سب کے، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، اللہ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ اتنی تکلیف برداشت کرنے میں ہمارے اندر ہمت اور سکت نہیں ہے، یا اللہ اپنا فضل و کرم کا معاملہ فرما،
یا اللہ عفو و درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں اپنی توبہ پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرما، جوانوں، بوڑھوں، مردوں، عورتوں، بچوں، بچیوں، یا اللہ سب کے حال پر رحم فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں اسپتالوں میں، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، اسلام والی پاکیزہ حلال ستھری زندگی جینے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، ایمان والی کلمے والی پاکیزہ موت ہم سب کو نصیب فرما، ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما، پوری امت کے حال پر رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، وصلی اللہم علی سیدنا و حبیبنا و قائدنا و قدوتنا و امامنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.